الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العالمین فضل والا ہے، رحمت والا ہے، اپنی فضل سے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھداری عطا فرماتا ہے، دین دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ رب العالمین خیر چاہتا ہے نا تو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، وہ دین کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسلام کے حکامات کو بجا لاتا ہے، عمل کرتا ہے، اسی کے حساب سے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین شر چاہتا ہے، جس کی تقدیر کے اندر شر لکھا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اسلام سے محروم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسلام کے بارے میں وہ سن کر کے گھٹن سا محسوس کرتا ہے، کوئی اسلام کی کوئی بھی بات وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے اس کا سینہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے یا اس آسمان پہ چڑھ رہا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ بہت بڑی دولت ہے ایک شخص کے لیے، جس کو اسلام مل گیا ہے تو دنیا کے اندر اس سے بڑی دولت اور کچھ نہیں ہے۔ پیسہ چاہے جتنا بھی ہو چاہے ایک شخص کے پاس، لیکن اسلام نہیں ہے اس کے پاس تو اس کا ہاتھ بالکل خالی ہے، بالکل نہتھا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اسلام نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد پر ہی انسان جنتی اور جہنمی بنے گا۔ آج ہم دو چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ پہلی چیز ثمامہ بن اسال کے بارے میں جانیں گے کہ یہ اسلام کیسے لائے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے، اور دوسری چیز کہ حرم مکی اور حرم مدنی ان دونوں جگہوں میں غیر مسلمین کا جانا یہ کیسا ہے، درست ہے یا نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو پہلی چیز ثمامہ بن اسال کہ جس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث آیا ہے، اس کے اسلام لانے کے سلسلے میں ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف کچھ لوگوں کو ارسال کیے، بھیجے، تو یہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک سردار کو پکڑ کر کے لائے، ثمامہ بن اسال کو یہ مدینہ پکڑ کر کے لائے، اور مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا، مربوط کر دیا گیا۔ جب مسجد نبوی کے اندر، یہ ابھی مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، مسجد نبوی کے اندر اس کو باندھ دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ ما عندک یا ثمامہ، تمہارے پاس کیا ہے، یعنی تم کیا خیال کرتے ہو، میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ تو ثمامہ نے کہا عندی خیر یا محمد، کہ میرے پاس خیر ہے، یعنی میں خیر ہی سوچتا ہوں، خیر ہی میرے اندر ہے، یعنی میں اچھائی سوچتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو پوچھے کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا رائے ہے، کیا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا؟ تو اس نے کہا خیر ہی ہے، خیر ہی ہے۔ ہاں، اس نے ثمامہ نے کہا ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو گویا کہ آپ ایک خونی کو ماریں گے، قتل کریں گے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیے نا جنگوں میں جو بھی۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ ایک خونی کو ماریں گے، یہاں مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، ہاں اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، آپ کا میں شکر ادا کروں گا، آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں اگر ایسا کریں گے تو۔ ہاں، اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو مال چاہیے، ثمامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ طلب کریں، جتنا مال چاہیے اتنا
میں آپ کے سامنے حاضر کروا دوں گا، اتنا مال آپ کو مل جائے گا، دے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ یہ پہلا دن تھا۔ یہ جواب سمامہ نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے خیر ہی کی امید ہے، اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قتل کر سکتے ہیں، یا اس جملہ کا بعض نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ قتل کر دیں گے تو میری قوم کے لوگ آپ سے بدلہ ضرور لیں گے، یہ بھی بعض نے ترجمہ کیا ہے، ان تقتلنی تقتل ذات امین، کہ آپ بھی آپ سے بدلہ لیں گے میری قوم کے لوگ، یا ہمارے جو گروہ کے لوگ ہیں وہ سب آپ سے بدلہ لیں گے۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور جا کر کے وہی سوال سمامہ سے کرتے ہیں کہ ما عندک یا سمامہ، کیا ہے تمہارے پاس، تم کیا چاہتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ سمامہ بن اسال نے وہی جواب دیا، وہی کہا جو کہ کل کہا تھا۔ پہلے دن جو جواب دیا تھا، کہا کہ وہی میرا جواب ہے جو پہلے دن میں نے آپ کو دیا ہے، کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو میں ایک قاتل ہوں، خونی ہوں، آپ قتل کر سکتے ہیں، یا اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار بنوں گا۔ وَإِن تُنِعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا آپ کو مال چاہیے تو مال حاضر کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی واپس چلے گئے۔ تیسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد پھر اس سے وہی پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے سمامہ؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا وہی جواب ہے جو پہلے 2 دنوں میں دیا ہے، وہی جواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس کو کھول دو، چھوڑ دو، یہ جو باندھے ہوئے تھے نا، باندھے گئے تھے ستون کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے اس کو کھول دیا، اس کی رسی کھول دی گئی۔ سمامہ وہاں سے مسجد نبوی کے قریب ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں گئے اور وہاں سے غسل کر کے آئے اور اسلام لے آئے، اور یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے۔ اسلام کے اندر یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر جیسی وہ داخل ہوتے ہیں تو اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک چہروں میں سب سے برا چہرہ آپ کا چہرہ تھا۔ اسلام لانے سے پہلے سب سے برا چہرہ میرے نزدیک چہروں میں جن کا چہرہ تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن آج میرے نزدیک سب سے بہتر چہرہ آپ کا چہرہ ہے، آپ کے چہرہ سے بہتر کسی اور کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا، یعنی اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کے چہرہ سے بہتر کسی کا چہرہ میرے نزدیک اب نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کے شہر سے برا شہر اور کوئی شہر نہیں تھا میرے نزدیک، لیکن آج آپ کے شہر سے زیادہ محبوب اور کوئی شہر نہیں ہے، یعنی شہروں میں سب سے زیادہ محبوب شہر آپ کا شہر بن گیا ہے، جبکہ اسلام لانے سے پہلے شہروں میں سب سے برا شہر یہ شہر مانا جاتا تھا میرے نزدیک، اس کو میں سب سے برا شہر جانتا تھا۔ اور پھر یہ بھی اس نے کہا کہ دینوں میں سب سے بہتر دین آج یہ دین ہے میرے نزدیک، جبکہ آج سے پہلے سب سے برا دین میں اس کو سمجھتا تھا۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے لوگ مجھے پکڑ کر کے لائے اس وقت میں عمرہ کا ارادہ کر چکا تھا، مکہ جا رہا تھا، کیا میں مکہ جا سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا سکتے ہو۔ پھر یہ مکہ گئے۔ مکہ جانے کے بعد اب مکہ میں لوگ جب سنے کہ یہ اسلام لے آئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا یا کہنے والوں نے کہا کہ سنا ہے کہ تو بددین ہو گئے ہو۔ سمامہ بن اسال سے کہے کہ تم بددین ہو گئے ہو۔ کہا کہ نہیں، بددین نہیں ہوا ہوں، بلکہ محمد کے ساتھ اسلام لایا ہوں، اب میں مطیع اور فرما بردار بنا ہوں۔ حقیقت میں اس سے پہلے میں تھا جو تھا، لیکن حقیقت میں اب میں اللہ کا فرما بردار بنا ہوں، اللہ کے حساب سے جینے والا
بندہ اب بنا ہوں، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے جس حساب سے کہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ پھر ثمامہ نے مکہ والوں سے کہا کہ دیکھو اب یمامہ سے مکہ کے اندر گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں بھیجا جائے گا تمہارے یہاں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ آ جائے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تب تک تمہارے یہاں اب یمامہ سے ایک گندم کا دانہ بھی نہیں بھیجا جائے گا۔ اور جب یہ واپس گئے تو بند کر دیے۔ اور آتا ہے کہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں، رشتہ داری نبھانے کی بات کرتے ہیں، اور ثمامہ نے تو سب بند کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا ثمامہ کو کہ اگر تم ان کے ساتھ تجارتی کاروبار کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ اس طرح سے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے ثمامہ بن اسال نے اسلام کو قبول کیا۔ کیسے اسلام کو قبول کیا؟ کیا تھا وہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ زبردستی کی؟ کچھ کیا؟ صرف وہ باندھے گئے تھے، جو کچھ بھی انہوں نے پہلے کیا تھا باندھے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کہا کھول دو، اور وہ اسلام کے اندر آ گئے۔ کتنی بڑی نعمت اس کو مل گئی، وہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر کے جنت کے راہ کو انہوں نے اپنا لیا۔ یہ ثمامہ بن اسال جو کہ مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے، مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے تھے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 6 ہجری میں یہ اسلام لائے تھے، ان کا واقعہ ہے۔ مکہ اور مدینہ جو کہ حدود ہے، حدود کے اندر غیر مسلم کا جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ غیر مسلمین جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے سن 9 ہجری میں قرآن مقدس سورہ توبہ کی جو یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہاں سن 9 ہجری میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتار کر کے مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ یہ مشرکین یہ ناپاک ہیں، پلید ہیں، یہ گندے ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہذا اس سال کے بعد اب یہ مسجد حرام کے ارد گرد یہ پھٹکنے نہ پائے، نظر نہ آئے، ان کا داخلہ وہاں منع کر دیا گیا، دخول سے روک دیا گیا۔ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت علی گئے تھے، اور وہاں بتلایا گیا تھا مکہ میں اعلان کر کے کہ اس سال کے بعد اب کوئی بھی مشرک حج اور عمرہ کے لیے مکہ کے اندر نہیں آئے گا، اور نہ کوئی خانہ کعبہ کا اب ننگا طواف کرے گا۔ پہلے لوگ ننگے طواف کرتے تھے، مشرکین سب خرافات بھی کرتے تھے، منع کر دیا گیا۔ یہاں جو یہ آیت ہے، اس آیت کے اندر مشرکین کو ناپاک کہا گیا ہے، نجس کہا گیا ہے، اور یہاں نجس سے مراد باطنی ناپاکی ہے۔ عقائد و نظریات کے اعتبار سے یہ پلید اور گندے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اخلاق و کردار بہت برے ہیں، مسلمانوں کو یہ ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا داخلہ حرم مکی کے اندر منع کر دیا۔ یہ آیت مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، مدینہ کے بارے میں نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یعنی یہ جو سن 9 ہجری ہے، اس سال کے بعد اب ان کا داخلہ منع ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے، اب چونکہ مکہ کاروبار کے لیے لوگ آتے تھے، مشرکین سب کاروبار انہیں کے ہاتھ میں سب کچھ تھا نا، یہ کاروبار کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کو تو خوف لاحق ہوا کہ بھائی اب یہ اگر روک دیے گئے تو کاروبار کا سلسلہ کیسے چلے گا، کیسے ہوگا؟ آگے اللہ رب العالمین نے بیان بھی کر دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا۔ یہ گھبراؤ مت کہ ان کا تسلسل، ان کا رابطہ یہاں یا تجارتی کاروبار روکا جا رہا ہے، یا ان کا آنا یہاں منع ہو رہا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں روزی نہیں ملے گی یا تمہیں رزق نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہارے لیے راستہ ہموار کر دیں گے، اللہ رب العالمین نے کیا بھی۔ پھر بعد میں چل کر کے مسلمانوں نے سب باغ ڈور خود مسلمان سنبھال لیے نا، تجارتی کاروبار یہ خود کرنے لگ گئے، خود کرنے لگ گئے۔ تو یہاں یہ جو آیت ہے،
اس آیت کے اندر مکہ کے بارے میں بتلایا گیا ہے، مدینہ کے بارے میں نہیں بتلایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دینا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وفد کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرنا جس طرح سے میں برتاؤ کیا کرتا تھا، جو باہر سے لوگ آتے ان کے ساتھ اسی حساب سے برتاؤ کرنا جس طرح سے میں کیا کرتا تھا۔ جزیرۃ العرب یا حجاز، مدینہ یہ حجاز کے اندر داخل ہے، مکہ کے لیے حدود ہے، اس حدود کے اندر کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ منع ہے۔ اور بھی کام ہے کہ وہاں مان لے کہ شکاری نہیں کر سکتے، جنگ و جدال نہیں کر سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے ہیں ویسے عام آدمی جا کر کے، یا کسی جانور کو نہیں بھڑکا سکتے ہیں، یہ سب کام وہاں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو حدود مکہ کے اندر ہے، مدینہ کے اندر بھی ہے۔ مکہ کو حرم ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جو حدود ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے مکہ کو حرام گردانا، اور مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بنایا۔ اس کے مدینہ کے اندر بھی حد ہے، اس حد کے اندر وہاں بھی ہے، مدینہ کے اندر بھی ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، قتل و غلط گیری نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا اس طرح سے۔ یہ اور بات ہے کہ جو درختوں کو کاٹتے اور چھانٹتے ہیں، جو سب ہے بناؤ سنگار کرتے، وہ الگ بات ہے، ورنہ وہاں شکار کرنا اور یہ سب کاٹنا یہ سب منع ہے۔ لیکن غیر مسلم کے دخول کے سلسلے میں مکہ کے بارے میں علماء نے اتنا ذکر کیا ہے کہ مکہ کے اندر داخلہ یہ منع ہے۔ غیر مسلمین میں سے کوئی بھی اگر کوئی باہر سے آتا ہے، غیر مسلم ہے، وہاں کے حاکم سے ملنا چاہتا ہے، تو حاکم یا تو حدود ہے، حدود سے باہر جا کر کے ملے، یا اپنا ایلچی یا اپنا قاصد بھیجے اس کے پاس، وہاں باہر جا کر کے بات کرے۔ غیر مسلم کو حد کے اندر، مکہ کے اندر جو حد ہے نا، اس حد کے اندر اس کو نہیں لا سکتے، باہر جا کر کے وہاں۔ یعنی یہاں علماء، جمہور علماء کی رائے ہے کہ مکہ کے اندر جو حد ہے غیر مسلموں کا داخلہ ہی منع ہے، غیر مسلمین نہیں جا سکتے۔ لیکن مدینہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، مدینہ کے اندر دخول کے سلسلے میں جو حکم مکہ کے اندر ہے وہ مدینہ کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود نجران کے نصرانی وغیرہ آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اور قبیلہ ثقیف کے جو مشرکین تھے آئے تھے، مسجد میں ٹھہرائے تھے، اور آخری وقت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے بھی خیبر کے اندر جو یہودی بسے ہوئے تھے، یہ سب کون تھے؟ ان کا آنا جانا مدینہ کے اندر تھا کہ نہیں تھا آنا جانا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ جو ایک یہودی سے آپ لیے تھے، تو یعنی کچھ سا کھجور کے بدلے آپ کی زیرہ جو گروی رکھی گئی تھی، تو یہ سب جو معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نجران کے عیسائی وغیرہ آئے اور ملے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ مدینہ کے اندر قیام نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص باہر سے غیر مسلم مدینہ کے اندر آتا ہے تو مدینہ کے اندر چاہے مسجد نبی کے ارد گرد ہو یا جو حد ہو اس میں بھی جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں بقدر ضرورت جا سکتا ہے۔ اور یہ کب؟ جب حاکم کی اجازت مل جائے تب، بغیر اجازت کے نہیں۔ حاکم اگر چاہے اجازت دے، جو مدینہ کے جو حاکم ہے یا جو لیڈر ہے، وہ جن کی ذمہ داری میں وہ اگر اجازت دے تو وہاں غیر مسلم جا سکتے ہیں، یا کوئی تجارتی کاروبار کر رہا ہے، تجارت کے لیے آیا ہے، آ سکتا ہے۔ ہاں، بعض علماء نے یہاں 4 دن تک کہا ہے، 4 دن کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح کے سفر کی جو مدت ہے نا 4 دن، تو 4 دن تک وہاں ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، یہاں جو سمجھنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کو یا یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرو، مراد یہ ہے کہ ان کو اب اصلی ساکن نہیں بنایا جائے گا، یہاں رہنے والے ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہیں بنایا جائے گا، ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یا بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حجاز کے اندر 2 دن نہیں ہو سکتے ہیں، جزیرۃ العرب کے اندر 2 دن کے ماننے والے نہیں ہو سکتے، یعنی 2 دن بیک وقت میں نہیں پائے جا سکتے۔ اور یہاں جو ہے
ابھی مان لیں کہ دوسرے ملک سے آ کر کے لوگ کام کرتے ہیں، غیر مسلمین ہیں، وہ غیر مسلمین ہیں لیکن ان کا دین یہاں قائم نہیں ہے، قائم نہیں ہے، یہاں صرف اسلام قائم ہے. تو یہ مراد ہے کہ جو مکہ اور مدینہ یا جو حجاز کا علاقہ ہے یا جزیرۃ العرب، اس میں غیر مسلموں کو سکونت اختیار کرنے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ وہاں آ کر کے بسے، وہاں آ کر کے بسے. اور اس سلسلے میں علماء کے اقوال موجود ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے جو اسمرتی ایرانی آئی تھی، اس کو لے کر کے بعض لوگوں نے بہت ہنگامہ کیا کہ بھائی یہاں کی حکومت یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. میرے بھائی سب سے پہلے آدمی کو تو تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ جو اجازت دی گئی ہے، اور داخلے کے سلسلے میں جیسے وہ آئی تھی تو قباء میں گئی، قباء کے ارد گرد اور مسجد نبی کے ارد گرد گئی تھی، فلاں فلاں جگہ گئی تھی. تو یہ جو جانا تھا ان کا، کیا یہ اسلام میں جانا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو جان لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی آدمی حاکم کو گالی دے یا حکومت کو برا بھلا کہے اور اس کو غلط ٹھہرائے. تو اس پر انسان کو پہلے سوچ لینا چاہیے. علماء کے اقوال موجود ہیں، علماء کے اقوال موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آئے اور اس کے بعد بھی ان کا آنا جانا وہاں رہا ہے، لیکن وقتی طور کے لیے، وقتی طور کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں. یہاں ساکن رہنے کے لیے، یہاں بسنے کے لیے ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. تو مکہ کے اندر دخول منع ہے، یہی جمہور علماء، بلکہ حنفیہ کے یہاں تو مکہ کے اندر بھی جائز ہے، اور مدینہ کی تو باتیں چھوڑو، مدینہ کے اندر بھی جائز ہے. تو جو لوگ یہ ہنگامہ کرتے ہیں اور حکومت کو گالی دیتے ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. اس لیے شرعی حکم آدمی کو جان لینا چاہیے کہ اسلام میں اس کا کیا حکم آیا ہے اور اسلام نے کیا کچھ کہا ہے. آپ صحابہ کی زندگی کو لے لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا. اب یہ ثمامہ بن وسال تو مان لے کہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے مسجد نبی میں باندھے گئے تھے، اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے ہیں، مسجد میں ان کو رکھا گیا ہے، اور نجران کے جو نصرانی تھے وہ سب آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے بھی ہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے ہیں. تو صحابہ تو اس آیت کو سمجھتے تھے نا، وہ سب تو نکالتے تھے نا. یہودیوں کو حضرت عمر نے نکالا نا، بھگایا نا، خیبر وغیرہ سے بھگایا، اس کو جلا وطن کیا. تو یہ سب جو لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے. یہ ہے کہ مدینہ کے اندر اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے تجارت کے لیے یا کوئی مقصد ہے یا ویسے وزٹ کے لیے آتا ہے، حکومت کی اجازت سے اگر آتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. ہاں، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہاں کا ساکن نہیں بن سکتا، وہاں بسیرا نہیں کر سکتا ہے، لیکن چند دنوں کے لیے، جیسا کہ ذکر کیا کہ بعض علماء نے 3 دن کا ذکر کیا جیسا حضرت عمر سے آتا ہے، اور بعض نے 4 دن کا ذکر کیا ہے. اس حساب سے آنے جانے کا سلسلہ اگر ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن مکہ کے اندر حد ہے، اس کے اندر یہ منع ہے. مسجد حرام کے اندر یا مسجد کے ارد گرد غیر مسلموں کا داخلہ یہ منع ہے، اور یہی جمہور علماء کی رائے ہے. لیکن مدینہ کے اندر یہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے علماء کے اقوال موجود ہیں. شیخ ابن باز ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، اور شیخ صالح الفوزان ہیں کہ مدینہ کے اندر وہ حکم لاگو نہیں ہے جو مکہ کے اندر ہے غیر مسلمین کے داخلے کے سلسلے میں. مکہ کے اندر غیر مسلمین نہیں جا سکتے ہیں، مدینہ کے اندر حاکم کی اجازت سے وہاں جا سکتے ہیں، اور جانے کی اجازت حاکم دے تب وہ وہاں داخل ہو سکتا ہے.